الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ہڈالی کے شہر اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. کافی وقت سے آپ کا یہ پروگرام جاری ہے. علماء کرام کی بہترین مواعظ اور خطبات آپ لوگوں نے سنے اور آدھا گھنٹہ باقی ہے تاریخ بدلنے کو. پھر دوسری تاریخ شروع ہو جائے گی. میں اس تاریخ کے بدلنے سے پہلے کوشش کروں گا کہ اپنی بات ختم کر لوں. آپ لوگوں کی ہمت اور اس استقامت پہ میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو مزید ہمت اور توفیق دے حق سننے کی اور حق سمجھنے کی. کہ اتنی دیر سے آپ لوگ مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں کا بہت بڑا حوصلہ ہے. مجھے جو عنوان ملا اور جو میں ذہن میں ایک خاکہ اس عنوان کا سوچا میں نے، وہ تو ہو گیا تتر بتر وقت کی نزاکت کی وجہ سے. تو بہرحال اب جو کچھ کہوں گا بے ربط کچھ کہوں گا، آپ سنیے، اللہ مجھے صحیح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان، جو عظمت، جو رفعت عطا فرمائی ہے وہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل عطا فرمائی ہے۔ تمام انبیاء شان والے، تمام انبیاء کی عظمت کا اعتراف کرنا اور ان پر ایمان لانا لازمی ہے، فرض ہے۔ کسی ایک نبی کا اگر کوئی بندہ انکار کرے گا تو جو مرضی یہ کرتا پھرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک نبی کی بھی ادنا سی تنقیص اور توہین کرے گا، یہ بھی جو مرضی یہ کہتا پھرے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کا اقرار ہم کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے مابین تفریق نہیں کرتے، تفریق کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن تفضیل کے قائل ہیں۔ تفریق سے منع بھی قرآن نے کیا ہے اور تفضیل کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ سارے رسولوں کی جماعت ہے، تفریق نہیں، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہم اس تفضیل کے قائل ہیں کہ تمام نبیوں میں اللہ نے 4 کو نمایاں شان سے نوازا۔ اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، نمایاں شان والے ہیں۔ لیکن ان 5 میں سب سے نمایاں شان پانے والے آخری پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، شافع محشر پیغمبر، ساقی کوثر پیغمبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اونچی شان رکھتے ہیں، سب سے فضیلت میں اعلیٰ ہیں، عظمت میں اعلیٰ ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، میرے پیغمبر کا فرمان بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال میں قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر یہ نبیوں کی جماعت ہے، حد اللہ، اللہ نے سب کو ہدایت عطا کی ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرْ، میرا پیغمبر تو ان کی ہدایت کی اقتداء کر۔ ذرا اس آیت کو سمجھیے، خدا را توجہ چاہوں گا۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ نبیوں کی جماعت، ھدی اللہ، اللہ نے سب کو ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، میرا پیغمبر تو ان کی اقتداء کر، تو ان کی ہدایت کے پیچھے چل۔ اب سوال ہوتا ہے، نبی کو ان کی ہدایت کی پیروی کا حکم دیا گیا تو وہ مقتدا بن گئے، نبی مقتدی بن گئے، اور مقتدی سے افضل ہوتا ہے تو آیت مشکل ہو گئی کہ نہیں؟ حکم تو نبی کریم کو ہے، آپ ان کی اقتداء کریں۔ اسی لیے علامہ ابن عادل اپنی تفسیر اللباب میں یہاں آتے ہیں
عجیب جملہ کہتے ہیں، یقین جانیے بندہ جھوم جاتا ہے کہ مفسرین تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگتے ہیں بس جی دیگر نصوص کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں یہ آیت مشکل ہے، لیکن ابن عادل عجیب مانا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کو جو ان کی ہدایت کی پیروی کا حکم ہے یہ اصول ہے، یہ شریعت میں نہیں، کیونکہ میرے نبی کی شریعت نے ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے، نبی کی کتاب نے ان کی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ پھر یہ اقتدا کس چیز میں ہے؟ فرمایا یہ محاسن میں، خوبیوں میں، کمالات میں ہے۔ اب مانا ہوگا اولئک الذین ھدی اللہ، میرا پیغمبر یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی جماعت ہے، اللہ نے ہر نبی کو محاسن سے نوازا، اللہ نے ہر نبی کو خوبی سے نوازا، اللہ نے ہر نبی کو اخلاق کریمانہ سے نوازا۔ میرا پیغمبر جتنے محاسن 1.25 لاکھ نبیوں میں ہے، وہ 1.25 لاکھ نبیوں کے محاسن تو اکیلا محمد اپنے اندر جمع کر لے۔ تو اب آپ سے پوچھتا ہوں ہڈالی والو، 1.25 لاکھ نبیوں کے محاسن ایک نبی میں آ جائیں، یہ عظمت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ شان کی دلیل ہے کہ نہیں؟ اسی کو شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ اللہ نے ہر نبی کو فضیلت دی ہے، لیکن تمام نبیوں کے محاسن اور فضیلتیں اکٹھی کر کے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمع فرما دی ہیں۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اور قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ہڈالی والوں توجہ چاہوں گا، میرا نبی عالمین کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ آپ تھکے بیٹھے ہیں، ابھی تو اور بھی بہت سارے خطبہ ہیں، قاری سلیمان صاحب، مفتی عثمان صاحب۔ قاری سلیمان صاحب کے بارے میں تو میں نے کہا ہے کہ وہ ان سب کو سحری بھی کروا کے جائیں گے، کیونکہ اب رات تو گزر چکی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی سوئے رہیں گے تو سوئے ہوئے ہیں تے موئے ہوئے ہیں، تقریر کرنا فضول ہے، تو پھر آپ جاگیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ جب نبی عالمین کے لیے رحمت ہوئے تو عالمین سے افضل ہوئے، عالمین کے لیے رحمت ہوئے تو عالمین سے افضل ہوئے، اعلیٰ ہوئے۔ اور قرآن تیسرے مقام پہ کہتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورۃ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا، او میرے نبیوں کی جماعت، تم نے دنیا میں جانا ہے، کتاب ملے گی، شریعت ملے گی، نبوت ملے گی، پیغام ملے گا، مشن ملے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کی موجودگی میں ثم جاءکم رسول، شان والا رسول آ جائے، عظمت والا رسول آ جائے، مقام و مرتبے والا رسول آ جائے، تو تم سب نبیوں نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر ایمان لے آنا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور پھر جہاں وہ جائیں میری توحید سنانے تم نے ان کی تائید کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ نبی کریم کے بارے میں لیا، دلیل ہے کہ نبی کریم سب سے افضل ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، آئے سب سے آخر میں، کیا آئے سب سے آخر میں اور اٹھائے سب سے پہلے جائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا انا اول الناس من تنشق الارض عنہ، سب سے پہلے میرے قبر کی زمین کھلے گی، سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ اللہ اکبر۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دستک دوں گا۔ حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں آؤں گا جنت کے دروازے پر، میں دستک دوں گا، اندر سے داروغہ کہے گا من دق الباب من بالباب، کون ہے؟ فاقول محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو داروغہ کہے گا میں آپ ہی کے انتظار میں تھا، مجھے حکم تھا کہ آپ کے سوا کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہی شان یہاں بھی پہلے، اٹھنے میں بھی پہلے، اور یہ بھی شان دیکھ لی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب سارے نبی آ جائیں گے تو میں سارے نبیوں کا خطیب ہوں گا۔ تو میرا نبی امام الانبیاء تو ہے ہی ہیں، خطیب الانبیاء بھی ہیں۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب یہ سارے وفد بن کے آئیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ اور ہڈالی والو، ہر نبی کا معجزہ نبی کے جانے سے چلا گیا، لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو نبی کے جانے کے بعد آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ اور ایک بات سن لیجئے ہڈالی والو، یہ بھی یاد رکھنا، باقی نبیوں کو اللہ نے اپنی کتابیں دی، اپنے رسالے دیے، صحیفے دیے، تورات ملی کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی اللہ نے انہیں اپنا کلام دیا۔ کیا دیا؟ کلام دیا۔ قرآن کتاب اللہ تو ہے ہی، ساتھ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میرے رب نے قرآن پہ تکلم کیا ہے، میرے رب کی صفت ہے لا زوال، لا فانی کتاب ہے، غیر مخلوق غیر حادث کتاب ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے یہ معجزات دیے، اور یہ بھی شان ہے میرے پیغمبر کی کہ اللہ نے میرے پیغمبر کی بیعت کو اپنی بیعت کے ساتھ ملایا۔ قرن بیعتہ ببیعتہ، اللہ نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت کے ساتھ کیسے جمع کیا؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں میرا پیغمبر یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ وقرن طاعتہ بطاعتہ، اللہ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا لیا، اور یوں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وقرن عزتہ بعزتہ، اللہ نے نبی کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ ملا لیا۔ فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ، عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اور اللہ نے نبی کی استجابت کو اپنی استجابت کے ساتھ ملا لیا۔ فرمایا استجیبوا
للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ بلائے تو لبیک کہہ کے آ جایا کرو، اور جب رسول بلائے تو تب بھی آ جایا کرو۔ نبی کی استجابت کو اپنی استجابت کے ساتھ ملایا، اور قیامت تک کے لیے اگر دیکھیں تو اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ کیسے ملایا؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یعنی ذکرتا حیث ذکرتو، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ حضرت حسان تو تبھی کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام سے ملا لیا ہے۔ مؤذن جب بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اور حضرت حسان فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے نبی کا نام اپنے نام سے مشتق کر دیا۔ کیسے مشتق کر دیا؟ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ، عرش والا اللہ محمود ہے، فرش والا میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر اعتبار سے شان والے، مقام والے، رتبے والے پیغمبر ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہڈالی والوں نام کتنا اعلیٰ دیا؟ عام سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مقدس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن شائعا فی العرب، یہ عرب میں مشہور نہیں تھا۔ عام سیرت کی کتابوں میں خطبات میں ایسا ہی ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں نہیں، نبی کی آمد سے پہلے 16 آدمیوں کا نام محمد ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، اور سب نے نام محمد اس لیے رکھا اس امید پر کہ شاید ہمارا بیٹا وہی محمد بن جائے جن کا ذکر تورات اور انجیل میں، لیکن وہ جنہوں نے بننا تھا وہ بننا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں البتہ نبی کریم کا جو اسم ہے احمد، یہ آپ سے پہلے کبھی نہیں پایا گیا تاریخ میں۔ عون المعبود ابو داؤد کی شرح ہے، یہ نام پہلے نہیں پایا گیا۔ تو ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو شان والا، مقام والا، نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ۔ شاعر کہتا ہے نام محمد سے آیا شان محمد، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد۔ شاہان زمانہ نہیں ہے شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد ہے۔ ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد۔ نام سے بھی شان نمایا، اور جو شان ہے وہ تو ہے ہی شایان شان ہے۔ میرے دوستو، دل چاہ رہا تھا کہ میں اور بھی بہت کچھ کہتا، لیکن وقت کی اس نزاکت کی وجہ سے
میں نے چند بے ربط باتیں کہی ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو دور دراز سے سفر طے کر کے آئے ہیں، اللہ کرے آپ کا ہر قدم کامیابی اور کامرانی کا ہو، زندگی باقی ملاقات باقی۔